رہے ہیں، سب سارے کام کرتے ہیں. جب انہیں پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ نے توبہ کب کی تھی، آپ نے خداوند یسوع مسیح قبول کب کیا تھا، آپ نے بپتسمہ کب لیا تھا، کہتے نہیں ہم نے تو نہیں لیا. تو پھر یعنی کہنے کا مطلب آج کل اس قسم کے بھی لوگ ہیں، وہ اس قسم کے بھی لوگ ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب ان کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے تو وہ اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، خدا کے اس قوانین پر نہیں چل رہے ہوتے. اسی طرح ہم کئی بار کہتے ہیں کہ ہم رسم کرتے ہیں، ہمیں رسم میں کوئی فائدہ نہیں ملتا، ہاں رسم کوئی چیز نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو، خدا کی فرما برداری ہے. رسمیں میں اگر ہم چلتے ہیں تو خدا کی فرما برداری میں چلیں گے، خدا کی مرضی سے ہی ہم فتح پا سکتے ہیں. آپ آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ روحانی طور پہ ہمیں ہمیں خدا کے ساتھ جوڑنا ہے. روحانی طور پہ ہم رسموں کو اگر چاہتے ہیں کہ رسم اگر ہماری زندگی میں ہے تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم روحانی زندگی اپنی کو سیٹ کریں. اگر دعا کرتے ہیں، دعا کے پیچھے مقصد ہو. دعا صرف ایسے خالی دعا نہ کی جائے، پھوکی دعائیں نہ کی جائیں، بلکہ اس دعاؤں کے پیچھے آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. آپ کو ابلیس کو شکست دینے کے لیے دعا کریں، آپ ابلیس کو ہم فتح پانے کے لیے کریں، ہم مسیح کو وہاں پہ مسیح کے جلال کے لیے دعا کریں، مسیح کے جلال کو اونچا کرنے کے لیے دعا کریں. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ یہ نہیں کہ بھی اب سال بعد جو آپ کے روزے جو مقرر کیا آپ وہ رکھ رہے ہو، نہیں. آپ جب مرضی رکھے روزے، لیکن روزے کے پیچھے مقصد ہو. ہمارا مقصد ایک ہی ہے، وہ خدا باپ اور اس کے بیٹے کا بھی مقصد وہی ہے، اور ہمارا بھی وہی مقصد ہونا چاہیے. ہم کئی بار کیا دو لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ فارغ بیٹھے ہیں، لوگ کام نہیں کرتے، لوگ اس کی بہت سے لوگ ایسے جو کام ہی نہیں کرتے، وہ بس کہتے ہیں کہ ہمیں نیند میں ملے گا، ملتا ہے نیند میں، لیکن وہ کہتے ہیں تھوڑا سا کک پان کے بھی دورہ نہیں کرتے. اسی طرح میرے عزیزو، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اور میرا باپ ابھی تک کام کر رہے ہیں، یعنی جب سے آدم نے گناہ کیا اس کے بعد سے اب تک وہ کام کر رہے ہیں کہ انسان نجات پا لے، انسان نجات پائے، انسان کی زندگی بدل جائے. اور ابلیس کو شکست دی اس نے خداوند یسوع مسیح صلیب پہ. آج ہمیں بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ابلیس کو شکست مل چکی ہے، لیکن ہم اس سے کہیں نہ کہیں رستہ دے دیتے ہیں اپنی زندگی میں. ہم کہیں نہ کہیں اپنی کمزوری اس سے ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو وہ ہماری زندگی میں پھنس جاتا ہے. اب روزے کا ہی دیکھ لیں، اگر روزہ ہمارا رکھتے ہیں تو صرف روایتی روزے رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بپتسمہ بھی اگر لے کے پھر بھی ہماری پرانی زندگی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم عشاء ربانی میں شامل ہوتے ہیں، دعائے ربانی پڑھیں، تعلیم پاتے ہیں، رفاقت رکھنا، یعنی ہمیں ضروری ہے آج تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، خدا کے خدا کا خدا کا جو خدا کو دینا، ہدیہ دینا، شکر گزاری دینا، خیرات دینا، یتیموں بیواؤں کا غریبوں کا خیال رکھنا، اپنا ہاتھ کھولنا. یعنی کچھ آج اگر ہاتھ کھولتے بھی ہیں غریبوں بیواؤں یا جن لوگوں کو دیا جاتا ہے تو وہ دکھاوے کے طور پہ کرتے ہیں. رسم کو جب ہم دکھاوے کے طور پہ کریں گے یا صرف رسم کو صرف دکھاوے کے لیے سب کچھ ہوگا تو اس کے پیچھے خدا کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ یہ ایک رسم جو ہمیں جو بھی ہم کرتے ہیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے، مگر ان سب باتوں میں روحانی برکت ہمارے اندر نکلنی چاہیے. رسموں کی اہمیت بہت ہیں، لیکن رسموں کو جب ہم صرف رسمیں سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں میرے عزیز. اسی طرح میرے عزیزو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خدا نے ان کو ترتیب دی، خدا نے ان کو سکھایا، خدا نے بتایا. وہ ایک دن میں سارا سفر ختم ہو سکتا ہے. یہ وہی بات آ گئی کہ جیسے 40 دن کا سفر 40 سالوں میں انہوں نے پورا کیا.
40 دن کا سفر 40 سالوں میں کیا، کیوں کیا؟ خدا کو مضبوط کر رہا تھا، خدا انہیں چیک کر رہا تھا، جیسے جیسے خدا سے بڑبڑاتے تھے، خدا انہیں، یعنی خدا نے ان کو اور لمبا کر دیا۔ ہماری بھی کئی بار ایسے کام جو ہونے والے ہوتے ہیں، بس ایسے ہونے والے ہوتے ہیں، لیکن ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے میں تنقید کرنی شروع کر دیتے ہیں، ہم برا کرنا کہنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یا ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سی ہم خدا پرست ہو گئے ہیں تو دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، ہم میں خامیاں جب آ جاتی ہیں تو خدا بھی پھر ہمیں دور کر دیتا ہے۔ آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ جو لوگ بدروہیں نکال رہے ہیں، جو لوگ خدا کے کام کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ بہت اچھا ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پہلے شہر کو گھیرا، پھر اس کو خوف و راس کیا، پھر اس کو جب یہ کیا تو للکار کے انہوں نے جب للکارا ہے تو دیوار گر گئی۔ تو میرے عزیزو، جب آپ للکاریں گے، ابلیس کو باندھیں گے، تو کوئی بھی ابلیس ایسا نہیں، اس کی تاثیر کی کوئی ایسی نہیں کہ جو کسی انسان کے اندر ٹھہر جائے۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج صرف یہی بات بتانا چاہتا تھا میں آپ کو کہ رسمیں جو ہیں اس کی اہمیت ہے۔ اگر خدا نے یہاں پہ رسمیں ان کو دی، خدا نے ان کو کہا، خدا نے ان کو چلایا، خدا نے ان کو سب کچھ بتایا، تو ایک مذہبی رسم بھی ساتھ ساتھ چلائی خدا نے، اور جسمانی طور پہ بھی ان کی ایکٹیویٹیز کروائی، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، اور یعنی سب کچھ ان کو برابر لے کے چلا ہے خدا۔ ہم کئی بار اپنی زندگی ایکول نہیں لے کے چلتے، ہم کئی بار ایک کام کر لیتے ہیں، دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، تیسرا کر لیتے ہیں، پھر تو چوتھا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، تھوڑا کریں لیکن سارا کریں میرے، سارا تھوڑا خدا کے ساتھ چلے، پوری طرح چلے، خدا سے پوچھیں اپنا مقصد۔ اور میرے عزیزو، یہاں پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسموں کی اہمیت ہے، ہم اگر رسم ہمارے خاندانوں میں منائی جاتی ہے، خاندانوں میں رسمیں ہیں، تو میرے عزیزو ان رسموں کو ہم دیکھیں، سوچیں، سمجھیں، تمہاری زندگی میں خدا جلال کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خدا نے نرسنگا پھونکا، اور وہاں سے وہ پورا کا پورا شہر جو تھا وہ اس کی دیوار گر گئی للکار سے، اور میرے عزیزو ہر ایک شخص اپنے سامنے سے اوپر چڑھ گیا، اور وہ ایک عورت جو بچ گئی، جو کسبی تھی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ایمانداروں کی لسٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کسبی کا نام دیکھ لو، آج بھی بائبل میں ہے۔ ہم جتنا بھی جو کچھ کرتے ہیں تو خدا ہمیں نہیں بھول سکتا، نہ بھولتا ہے۔ ہم دنیا کو نہ دکھائیں، خدا کو دکھانے کے لیے سب کچھ کریں میرے۔ اس عورت نے جو بھی کچھ کیا، اس نے جو کچھ کیا، آج اس کا کتاب حیات میں نام ہے۔ بے شک وہ کسبی تھی، لیکن میرے عزیزو اس کسبی کو نہیں خدا نے دیکھا، اس کے عیب کو نہیں دیکھا، اس کے کردار کو نہیں دیکھا، اس کے کام کو دیکھا گیا۔ تو میرے عزیزو، ہم آج دیکھیں کہ ہمارا کام کیا ہے، ہم کس طرح کر رہے ہیں۔ آیا ہم صرف رسم مناتے ہیں؟ یا رسم کی اہمیت تو ہے، لیکن آیا رسموں کے ساتھ ساتھ اہمیت کو سمجھنے کی صرف رسم ہی نہ بنے، بلکہ رسم کے ساتھ خدا کو بھی ساتھ لے کے چلے، اس کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے، نجات کا مقصد ہونا چاہیے، لوگوں کی بحالی کا مقصد ہونا چاہیے، لوگوں کو بچانے کا مقصد ہونا چاہیے۔ خدا کو اگر کوئی دیتا ہے تو وہ دے، اس طرح دے، ٹوٹ کے دے۔ اور میرے عزیزو، یونگے کے جو لوگ تھا، ایک ممبر تھا اس کا، تو وہ پیسے دے کے آیا ہے تو آ کے رو رہا ہے، تو اس سے پوچھا گیا ابھی تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے دوسرے بندے نے کہا یار تو نہیں تھا دے رہا، تو اتنا رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا یار میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ہے ہی بہت تھوڑا تھا، کہ میں نے خدا کے لیے صرف تھوڑا سا دیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم دیں تو ہمارے آنسو ہونے چاہیے کہ ہم اتنا دیں کہ ہم بے شک اپنے آپ کو لٹ جانا قبول کریں، کہ پالوس رسول کہتے ہیں
میں اپنے آپ کو لوٹ جانا قبول کروں۔ آج ہمیں اس رسم میں دیکھا کہ خدا کا جلال، خدا کی بات، خدا کی اہمیت، خدا کی یعنی وہ نظم و ضبط یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں بھی نظم و ضبط ہونا چاہیے، اہمیت ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے، خدا کی آواز کو سننا چاہیے، خدا کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور میرے عزیزو، کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں۔ آئیں اپنے خداوند آپ سب کو برکت دے، اس کلام کو سنے اور سمجھنے